رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے جماعت اسلامی کے لوکل باڈی الیکشن یعنی بلدیاتی الیکشن میں جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے فارم جمع کرا دینے ہیں ان کے لیے الیکشن مہم چلانے کے طریقہ کار کے چند پہلو اجاگر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے الیکشن میں لڑنے کا مقصد اور الیکشن میں شرکت کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے. اس بات کو تو ہم ذہن میں اچھی طرح تمام گوشوں میں اپنے پھیلا لیں. اور دوسرا مقصد اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی حکومت کا قیام ہے. یہ دو مقاصد ایسے ہیں کہ چاہے ہمارے بلدیاتی الیکشن ہے، چاہے ہمارے صوبائی الیکشن ہے، چاہے ہمارے قومی الیکشن ہے، چاہے ہمارے سینٹ کے الیکشن ہے، چاہے ٹریڈ یونین، ہر جگہ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اچھا، اس کے بعد تیسرا بھی جو مقصد ہے اس سے بھی ہم ذہن میں اچھی طرح اجاگر کر، اور وہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں جیتنا ہے. جیت اور جیت. ہارنے کے لیے ہم الیکشن نہیں لڑ رہے. یہ بات ذہن سے ہم نکال دیں کہ ہم ہارنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے ہم لڑتے ہیں کہ ہار جائیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائے گا. نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کو نکال دیں ذہن سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں حصہ لیا. ہمارے نزدیک بھی اب الیکشن ایک جہاد ہے. آپ نے جہاد میں حصہ لیا، کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم ہارنے کے لیے جا رہے ہیں. اپنی طرف سے ہم مکمل رضا الہی کا حصول، حکومت اسلامی کا قیام اور جیت کی پلاننگ اور اس کے لیے جیت کے لیے منصوبہ بندی کر کے اور مکمل چیزیں سامنے رکھ کے ہم اس میں شرکت کریں. بہترین منصوبہ بندی ہو، بہترین طریقہ کار ہو، بہترین ہمارا لاہ عمل ہو، تو ہم کیوں نہیں کامیاب سے ہمکنار ہوں. اور عزائم جن کے پختہ ہوں، نظر جن کے خدا پر صلاتوں خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اور وہ ایک آخر کامیابی سے ہمکنار ہوتے. لہذا یہ تین چیزیں ہم ذہن میں رکھیں. رضا الہی کا حصول یہ ہمارا مقصد ہے، حکومت اسلامی کا قیام، اور تیسرا جیت اور جیت. اچھا، اب اس کے لیے میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا. دلی ہماری جو اسلام آباد کی دلی نظم ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے کہ 45 یو سیٹ سے ہم نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے، نہیں، بلکہ ان یو سیٹ سے کھڑے کرنے چاہیے جہاں پہ ایسے امیدوار ہوں جن کی جیب میں 25-30% ووٹ موجود ہوں، ملنسار ہوں، لوگوں کے لیے ان کے دل میں ایک جذبہ ہو، گلی محلے کے مسائل حل کرنے کے ماہر ہوں، علاقے کے لوگ انہیں جانتے ہوں اور وہ لوگوں کی خوشی غمی ہر اس میں شریک ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے. اب جس کے پاس اپنے تمام یوسیز میں 20 ووٹ بھی نہیں ہیں، اس نے کیا جیتنا ہے؟ ہم اس کے لیے جو ہماری ذیلی نظم کو دن رات کوشش کرنی پڑتی ہے. ایک یوسی میں جانا پڑتا ہے، وہاں جائزہ لینا پڑتا ہے. اگر ہم 20 حلقوں میں آدمی کھڑے کریں تو 20 عوام جیت جاتے ہیں، تو سمجھیں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں، الیکشن میری ایک ہمارے ذیلی نظم سے بات انہوں نے کہا جی ہم اس دفعہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اسلام آباد میں ہمارے ووٹ کتنے ہیں. ہر مرتبہ تجربے نہیں کرنے چاہیے، ہمارا مقصد جیت ہو اور اس کے لیے ہمیں دن رات کوشش کرنی پڑے. ہمیں جو ہمارے سیاسی امور کے اپنے انچارج ہیں انہیں چاہیے کہ ایک حلقے میں جائیں، دیکھیں یہاں پہ کتنے ووٹر ہیں، یہاں پہ کیا صورتحال ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے گا ہارے گا. ایسے دفتر میں بیٹھ کے فیصلے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک یوسی میں جائیں، کوشش کریں، محنت کریں، وہاں سارا جائزہ لیں، ان سے ملاقاتیں کریں، 2-4 ملاقاتیں کریں. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہاں کون سے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو کھڑا کریں. یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے پورے شہداء کی لائن لگی اور سارے حلقے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بنا. 2018 کے الیکشن میں یہ میں دلی انتظامیہ میں دلی شورا میں تھا، وہاں پہ میں نے پوچھا کتنے آدمی بنے، ان کے جی ہمارے 50 آدمی بن گئے. میں نے کہا اگر ہمارا امیدوار اپنا میئر کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑا تو انہیں ووٹ نہیں دیں گے، وہ ہیں کسی اور کے. اور کیا ہوا کہ صرف ایک عورت کی سیٹ پہ ایک عورت جو تھی وہ ترازو کے نشان پہ بنی تھی. لہذا اور جب جیت رہا ہو تو اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے، اس کے لیے جوڑ توڑ کرنا پڑے، اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اس کے لیے معاملات کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. تو لہذا ہم نے جو الیکشن لڑنا ہے وہ جیتنے کے لیے لڑنا ہے، ہارنے کے لیے لڑنا ہے. اب جب ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر دیں تو ہمارا فرض منصبی یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں سے ملیں،
ذاتی ملاقاتیں ان سے کریں اور ان کے دکھ درد میں ابھی سے شریک ہونے سے. تو اللہ نے کرم کیا کہ 2 مہینے کے لیے ہمیں اور جگہ مل گئی. جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں وہ ان تمام راہ عمل ان ہدایات پہ مکمل عمل کریں اور ان کے گھر جائیں, ان سے ملاقاتیں کریں, اور پھر جس سے ملاقات کریں اس کا فون نمبر لے لیں. ہم مثال کے طور پہ میں 10 دنوں میں, ایک دن میں 20 آدمی ہوتے تو 10 دنوں میں میں نے 200 آدمیوں کا نمبر لے لیا. اب آپ اپنے بھائی, اپنے کسی کارکن, اپنے بیٹے, اپنی بیٹی یا کسی کے ذمہ لگا دیں کہ صبح سویرے اٹھے ایک میسیج لکھے اور ان تمام کو آپ کا سلام بھی پہنچے اور میسیج بھی پہنچے, اور حالات حاضرہ کے تناظر میں کوئی اور بھی ان کے لیے لائے عمل ہو جائے. جیسے آج کل سود کے بارے میں چل رہا ہے کہ سودی کاروبار کرنا اللہ رسول سے جنگ ہے. السلام علیکم, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. اور یہ تعداد بڑھتی جائے گی. کوئی مثلا ایک میسیج اور ایک بٹن دبائیں گے 1000 آدمیوں کو چلا جائے گا. تو لہٰذا جب آپ جس سے ملیں اس کے ساتھ یہ ضرور کریں اس کا فون نمبر لے لیں, اور پھر جب آپ ملنے جائیں آپ کے ساتھ علاقے کے یہ بھی آپ نے کام کرنا ہے کہ 15-20 علاقے کے ذی وجاہت لوگ آپ کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان نہیں, جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ انہیں جانتے ہو تھوڑا سا, بابی جہاں سے گزرتے ہیں یہ بڑا, اور خود بھی جو امیدوار ہے خوش پوش ہو کر جائے, بہترین اپنی شکل بنا کر جائے, خوبصورتی بنا کر جائے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اور اس کا جو ہے اپنا اخلاق ایسا ہو کہ ہر کسی کے ساتھ وہ مل رہا ہو, محبت کر رہا ہو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق. اور یہ نہ ہو کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کہ میرے کارواں میں نہیں خوہ دل نوازی. تو آپ جب بھی جہاں جس سے ملنے جائیں 4-5 آدمی آپ کے ساتھ, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے ساتھ محلے کے لوگ ہیں. اکیلے نہ جائیں, اکیلے جانے سے کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا, یہ تو اکیلا ہمارے پاس آ گیا. اچھا, پھر آپ نے تمام کے فون نمبر لینے, ان کو جو ہے باقاعدہ ڈیلی ان کو میسیج کرنا ہے. وہ کہیں گے واہ جی واہ یہ تو عجیب امیدوار ہیں, آج تک ہمیں نہیں بھولے, ایک دفعہ مل گیا روز ان کا میسیج آ رہا ہے, سبحان اللہ کیا بات ہوگی. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے علاقے کی برادریوں کی اسٹڈی کرنی ہے کہ کس کے 50 ووٹ ہیں, کس برادری کے 50 ووٹ ہیں, کس کے 150 ووٹ ہیں, کس کے, ان سے ابھی سے آپ نے جوڑ توڑ شروع کر دیں. ان کے ساتھ آپ جو ہے اپنے کارنر میٹنگ لیں ان کے گھر میں, اور وہاں پہ اپنا ان کو آپ خطاب کریں, اور ان کے جو وڈیرے ہیں ان کو گھر میں باقاعدہ جا کے بڑی عزت کے ساتھ انہیں ملیں, اور 4-5 آدمی معزز آپ کے ساتھ, اور ان کو یقین دلائیں. اور ان تمام چیزوں کے کرنے سے پہلے آپ اپنے علاقے کے مسائل کا ایک لسٹ تیار کریں کہ گلی اور محلے کے کیا مسائل ہیں. مثال کے طور پہ گندگی کوئی نہیں اٹھاتا, صفائی نہیں ہوتی, گٹر بند ہو جاتے ہیں, گلیاں ٹوٹی پڑی ہیں, سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں, اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح ساری آپ کے پاس لسٹ. اس میں 2 قسم کے مسائل ہیں, ایک جو اجتماعی, ایک نجی بھی ہوں, کہ جی فلاں کے گھر کے سامنے جو ہے وہ گند کے سٹور کا ڈبہ رکھ دیا ہے, وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اس سے, یا فلاں کے گھر کے جو گلی کے ساتھ بہت بڑا کھڈا ہے. تو دونوں مسائل آپ کے پاس ایک لسٹ, اور یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں, جہاں پر میٹنگ رکھیں ان کے ساتھ یہ مسائل ڈسکس. آپ نے مسئلہ فلسطین کو نہیں ذکر کرنا, آپ نے مسئلہ کشمیر کو نہیں ذکر کرنا, آپ نے امریکہ کی مرد آباد کا نعرہ نہیں لگانا, آپ نے سودی کام کا پام نہیں. وہ چیزیں آپ بے شک اپنے میسیج میں بھیج سکتے ہیں, لیکن یہاں نہیں. وہاں آپ نے آپ کے ذہن میں محلے کی گلی, محلے کے مسائل سوال, اور وہاں سارے آپ ذکر کر. اور جس طریقے سے وہاں نوجوان اگر چوری چکاری ہے تو وہ سارا, اور نوجوان وہاں بے روزگار پھر رہے ہیں اس کے بارے میں, پانی کی قلت ہے اس کے بارے میں, جو مسائل ہیں آپ وہ ذکر کریں. ابھی سے آپ ان سے ملنا شروع کر دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کرم کے 2 مہینے ہمیں مل گئے, اور ہم اس کے اندر جتنے ہمارے امیدوار ہیں ساری چیزیں کور کر سکتے ہیں. دیکھیں جہاں پر 150 ووٹ ہے, 100 ووٹ ہے, 50 ووٹ ہے, 40 ووٹ ہے, انہیں ملے, اور ان کو جو ہے باقاعدہ یقین دہانی کروانا کہ جی ہم انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل کریں گے. اچھا, اس میں اگر آپ کو ذیلی نظم کی ضرورت پڑے تو پھر ذیلی نظم کو لے جائیں, ورنہ کوشش کریں گے اپنے طور پہ کام کریں. اور پھر اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ وہاں جماعت اسلامی کا نام لیں. میں تو آپ کے گھر کا کینڈیڈیٹ ہوں, یا آپ کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں. ہاں, میرے نشان ترازو ہے, ترازو کو آپ نے نہیں بولنا. ابھی پنڈی میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اپنا کنٹونمنٹ کے, اس کے اندر لوگوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا جی ترازو کو ووٹ دیں. اب آپ پیپل پارٹی کے بعد والوں کے پاس جائیں گے, میں جماعت اسلامی کو پہلے بتک جائیں گے.
JUI والوں کے پاس جائیں گے وہ تو پتہ نہیں مسلمان ہیں، لہذا آپ نے جس کے پاس بھی جائے، ہاں اگر جماعت اسلامی کا نام لینے سے ووٹ بڑھتے ہیں پھر بے شک نام لیں، پھر اور ہمیں کیا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس میں آپ نے مصلحت کو اختیار کرنا ہے، حالات دیکھنے ہیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے تبدیلی کرنی ہے، یہ نہیں کہ جو آپ نے ایک ذہن میں بنا لیا بس، اور جو ہم شروع کرتے ہیں جی مسئلہ کشمیر سے شروع کرتے ہیں، مسئلہ فلسطین، پھر امریکہ، پھر برطانیہ، پھر احانت رسول، پھر تمام چیزیں کر کے پھر آخر میں گلی محلے کی بات ہی نہیں ہوتی، نہیں، یہ طریقہ آپ نے اختیار نہیں کرنا، آپ نے محلے گلی کے مسائل سے نکلنا ہی نہیں ہے، تو ایک ایک برادریوں کو آپ نے ان کو توڑیں، ان کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جو ابھی آپ ایکٹیو ہو جائیں، جہاں پر بھی کوئی غم ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی برادری ہے، وہاں پہ آپ فوراً پہنچیں، پہنچ کر ان کے ساتھ شریک ہوں اور ان کو یہ تاثر دیں کہ یہ غم آپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جنگی میں ایک ہمارے کوئی جماعت کے تھے، وہ فوت ہو گئے، تو میں گیا تو ان کا بیٹا کہنے لگا جی میاں اسلام صاحب آئے تھے، کہنے لگے کہ یہ تو میرا باپ تھا، تمہارا باپ فوت ہوا، میرا باپ فوت ہوا، تو گویا کہ یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا اور ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا۔ جب میں آج کل تو ادھر رہتا ہوں گولڈا موڑ کے ساتھ، لیکن پہلے G93 میں رہتا تھا، تو اس وقت میاں اسلم صاحب آتے اور ہر ہفتے ہم ایک دن دیتے، ہم ملتے تھے لوگوں کو۔ ایک دفعہ پیپل پارٹی والوں کو ایک کوئی لیڈر تھا، بہت بڑا علاقے کا لیڈر تھا، چھوٹا موٹا، اور وہ اپنا بیمار ہو گیا، ہم ان کے گھر گئے تو ان کے بیٹے بڑے متاثر، میاں صاحب آپ تو جماعت اسلامی کے، آپ میاں صاحب نے کہا میں جماعت اسلامی میں تمہارا اپنا ہوں، تو پھر انہوں نے ووٹ بھی دیے بعد میں۔ تو لہذا اس کو آپ نے ابھی سے جوڑ توڑ اور اس کے بعد اپنا لوگوں کے ساتھ تعلقات، خوش پوش ہو کر جانا ہے، بہترین ڈریس پہن کر جانا ہے، یہ حالات کے مطابق ہے۔ اب جہاں پٹھان برادری ہے، سارے پختون ہیں، وہاں وہ تو اپنا دیکھتے ہیں ٹوپی سر پہ ہے، بس اپنا نسوار شسوار ہے اور اس کے بعد چادر ہے، بس وہ ٹھیک ہے، یہ ان کے نزدیک بہترین لباس، لیکن جب کہاں اور جہاں ان علاقے کے مطابق جو ہے آپ نے لباس اختیار کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دفاتر بنانے، ابھی سے آپ ابھی کسی نے شروع نہیں کیا، آپ پہلے مثال کے طور پہ گلی نمبر 5 ہے، اس کے اندر ایک آپ کارکن کا گھر ہے، اس کے باہر بینر لگ جائے، گلی نمبر 6 کے باہر بینر لگ جائے، اس کے دفتر میں وہاں اس کی جو بیٹھک ہے اس کے اندر دفتر بن جائے، تو جی یہ 5 سے 6 بجے تک کھلتا ہے، یا 6 اپنا مغرب سے رات کے 10 بجے تک کھلتا ہے، 7 سے 10 بجے تک، اس کے اندر ووٹر لسٹ اس علاقے کی آپ نے جو اپنے مسائل بنائے ہیں ان کو چھپا کر وہ ہو جو میں یہ مسائل حل کروں گا، اس میں نجی بھی ہوں، اجتماعی بھی ہوں، سارے ہوں۔ اس طریقے سے آپ 2 3 گلیوں میں اپنے دفاتر کھولیں، دفاتر کھولیں تو لوگوں کو بڑا اثر پڑے گا، ابھی تو کسی دفتر نہیں بول رہے، یہ کھول گئے، یہ تو بڑے چھاک ہیں، یہ بڑا اثر، ہر چیز ہمیں ایڈوانس کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ جب سارے کارجوں کو پھر ہم کریں، نہیں، حدیث چلے المومن کیّسن فتان، مومن جو ہے تیز ہے، ذہین ہے، فتین ہے، یہ ہم نے طریقہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو ذیلی انتظامیہ کو، اپنے ذیلی نظم کو بلائیں، ضرورت نہ خود ہم نے اپنی ساری کمپین چلانی ہے۔ اور پھر دفاتر کے بعد ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ووٹر گھر سے نہیں نکلے گا، لہذا ووٹر کو نکالنے کے لیے پہلے سے 4 دن پہلے پلاننگ شروع کر دیں کہ یہ 3 گلیاں ہیں، ان میں فلاں کارکن، اتنے ہمارے ووٹر ہیں، ان کو نکالنا ہے، یہ کنوینس ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور نکال کر وہاں ہم نے ان کو جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرانا، پھر واپس بھیجنا ہے۔ اچھا یہ 4 گلیوں کے لوگ اس گھر میں اکٹھے ہوں گے، 3 گلیوں کے لوگ اس گھر میں، اور تمام کو اطلاع دے دیں، 2 دن پہلے اطلاع دیں، ان کے ووٹ بھی ان کے گھر پہنچ جائیں۔ تو یہ ایک ہماگیر طور پہ ایک سمجھیں کہ آپ کا جو کونسلر یا چیئرمین یا وائس چیئرمین الیکشن ہے، یہ وائس چیئرمین یہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہی سے سمجھیں، اور اس طریقے سے اس کے اندر تنظیم سے لگ جائیں۔ ہم یہاں سے جیتیں گے تو پھر آگے صوبائی میں جیتیں گے، صوبائی میں جیتیں گے تو قومی میں جیتیں گے، ہم سمجھتے یہ تو عام سا ہار گیا، نہیں، جہاں بھی ہار ہوگی وہ اوپر تک اثر انداز ہوگی۔ لہذا آپ نے ووٹروں کو نکالنے کے لیے بھی پورا پلاننگ بنانا ہے، ان کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے، اور پھر آپ نے پولنگ ایجنٹ بھی جو ہے وہ تیار کرنے ہیں۔ میری ذیلی نظم سے گزارش ہے کہ ابھی سے ہی پولنگ ایجنٹوں کو تیار کریں اور ان کے 2-4 کیمپ لگیں، کہ پولنگ ایجنٹ بہت بڑا کام وہاں پہ سر انجام دیتے ہیں اور ان کا بڑا کردار ہوتا ہے وہاں، اسی سے کینڈیڈیٹ ہارتا ہے، اس سے کینڈیڈیٹ جیتتا ہے۔ ذیلی نظم سے میری گزارش ہے وہ یہ کرے، اور اس طریقے سے آپ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق بھی قائم رکھنا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں تھا کہ صبح کو گھوڑ سوار ہوتے، رات کو مسلح سوار ہوتے،
تو رات کو آپ نے جب واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی سر جھکا دیں کہ رب جلال تو نے ہم نے جیتنا ہے، تو میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر ہم ان تمام مراحل میں منصوبہ بندی، بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ آگے چلیں گے اور اس میں ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر جیتیں گے۔ یہ نہ ہو کہ بڑی مشکل سے میں انہیں ہاتھ دے رہا ہوں، ہاتھ بھی نہیں ملا رہا اور گھر سے نہیں نکل رہا اور نہیں، بلکہ ان دنوں میں ہم ایسے ہوں جیسے بالکل ہر کسی کے ساتھ۔ اچھا، پھر ہم وہاں پہ جو بڑے بڑے ہمارے علماء کرام ہیں، مساجد کے امام ہیں، ان سے ملاقاتیں کریں، اور اس میں بھی 3-4 آدمی ساتھ ہوں، اکیلے نہ ہوں ہم کبھی بھی۔ وہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے ملاقات کریں، پروفیسر حضرات سے ملاقات کریں، وہاں پہ دی وجہات جتنے لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں، چاہے وہ اکیلے بھی ہوں لیکن ان سے ہم ملاقات کریں، جو کالج کے پرنسپل ہیں ان سے ملاقات کریں۔ اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے پڑھا لکھا اور صاحب اثر لوگ کون سے ہیں، برادریوں کے ہیڈ سے بھی ملیں اور صاحب اثر لوگوں سے بھی ملیں، اور تنہا ایک ایک ووٹر کے پاس بھی جائیں، اور یہ ہو کہ یہ نہیں کہ اس گلی میں ہم چلے اور ہم نے تمام گلی کو کور کر، نہیں، صرف ووٹروں کے پاس جائیں، باقیوں کو چھوڑیں۔ ہاں کوئی ذی وجہات ہے کسی پہ اثر نہ، اس کو ملیں، باقی ٹائم نہ دیں، کوئی مظاہرہ نہ کریں، کوئی جلوس نہ نکالیں۔ ہم یہ کرتے ہیں جلوس سے ایک ریل نکل گئی، واہ جی واہ زندہ باد جی ہم جیت گیا، ریلوں سے کوئی ووٹ نہیں بنتے، ریلوں سے کوئی نہیں جیتتا۔ آج تک کا ہمارا تجربہ ہے، 1970 سے ہم جماعت اسلامی والے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آج دیکھ لیں کہ 1923 ہو گئی، 50 سال ہو گئے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ نہ کوئی ریلی سے ملے گا، نہ کوئی جلوس سے ملے گا، نہ کوئی ایک آپ کا بلدیاتی الیکشن میں گلی محلے کے اندر آپ پھیل جائیں، ایک ایک ووٹر سے آپ کا کنٹیکٹ ہو، ایک ایک ووٹر کے ساتھ آپ کی محبت ہو، جیسے میں نے کہا کہ ان کے روز ڈیلی ان کو میسج چلا جائے، دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، یہ میں نے ایک چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اپنے حالات کے مطابق ان میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، کس چیز کو بڑھا سکتے ہیں، کس چیز کو گھٹا سکتے ہیں، کس چیز کو بدل سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر، لیکن جیت ہمارا مطمع نظر ہو، ہارنا ہمارا مطمع نظر نہ ہو، اور اس کے لیے پھر انتھک کوشش ہو، اپنی بھی، کارکنان کی بھی، اور جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔